اگر کوئی سراپا ادب بن کر شریعت کے دائرے میں شریعت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درباراں تے مزاراں تے جان دا بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ کسی مزار پہ جائے نا، صاحب اہل اللہ کی قبر پہ وہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر بھی عطا کی ہو تو وہ اپنی نظر سے دیکھے گا کہ وہ صاحب قبر جو ہیں وہ پورے تصرف کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اہل نظر کی، اہل اللہ کی، اور اپنا وہ روحانی تصرف وہ ہے کر رہے ہیں۔ خواجہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں۔ آج میں تو اندر دی گل دسنا کہ انہاں کو لبدا کی اسی ہو کی لبن جانے ہیں، لبدا کی ذرا دھیان نال گل سننا۔ خواجہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، حضرات القدس کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اپنے مکشوفات لکھے، صاحب کشف تھے، کشف کے ذریعے دیکھتے تھے، وہ جتنے مکشوفات تھے ان کے، اس میں انہوں نے کیا کیا، اس کتاب میں ان کو درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پروگرام بنایا دینی بھائیوں نے، یاران طریقت نے، کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں اور ان سے روحانی فوائد لیتے ہیں۔ ٹور چیک کرنا، تسی بھی ٹورسٹ ہو، کی ٹور لاندے ہو نا، کہ ایسی کیا ٹور لانے ہاں اولیاء دے مزار دا تے روحانی فوائد حاصل کرنے ہاں۔ کہتے ہیں کہ ہم یار دوست نکلے تو ہم گئے پانی پت میں خواجہ شمس الدین علیہ الرحمہ کے مزار گوربار پہ، اور بو علی قلندر کے بھی مزار پہ گئے تو کہنے لگے کہ بو علی قلندر کے جب مزار پہ گئے تو ان کے دل سے لفظ اللہ کا ایسا نور نکلا کہ میری روح جو ہے وہ اس نور سے روشن اور منور ہو گئی۔ لفظ اللہ کے نور سے میری روح روشن اور منور ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں میں دلی میں گیا، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اکابرین میں سے ہیں، اور بر صغیر میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو، انہوں نے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہتے جب ان کے مزار گوربار پہ گیا نا تو کہنے لگے کہ ان کے دل سے لفظ اللہ کا جو نور نکلا اور میرے دل میں وہ داخل ہو گیا، میرے باطن میں وہ داخل ہو گیا، اور مجھے ایسی لذت محسوس ہوئی کہ ہزاروں خوشیاں اس لذت پہ قربان۔ کہنے لگے مجھ پر ایسی رکت طاری ہوئی، مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میری ہزار خوشیاں اس پر قربان۔ جو درد ملا نا مجھے اس لفظ سے، بولے اے ہن تسی ویکھنا کہ میری اور لب کی رہا ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ جو درد ملا، وہ جو رکت ملی، ہزار خوشیاں اس پر کیا قربان۔ اور مجھے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کیا فرمانے لگے، خواجہ باقی باللہ کہنے لگے کہ اے بدر الدین تیرے باطن میں نے ایک نعمت رکھ دی ہے، تیرے باطن میں میں نے ایک نعمت رکھ دی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو کیا کرنا، سنبھال کے رکھنا۔ بدر الدین میں نے تیرے دل میں، ہوئے ذرا سمجھے آپ، میں نے تیرے دل میں محبت الہیہ اور معیت الہیہ کا نور رکھ دیا ہے۔ معیت کہتے ہیں ساتھ کو، معیت کسے کہتے ہیں ساتھ، انہوں نے کہا محبت الہیہ اور معیت الہیہ کا تیرے دل میں کیا کر دیا، میں نے نور رکھ دیا۔ اور فرماتے ہیں میں نے پھر ایسی لذت محسوس کی کہ دنیا کی کسی شے میں مجھے وہ لذت نہیں آئی۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کہتے پھر مجھے کسی اور چیز میں وہ لذت محسوس ہے نہیں ہوئی۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اچھا یہ تحفہ لیا، ایسے تحفے لبدے نے اللہ دے ولیاں کو لے، تحفے لبدے نے۔ نفس کی دنیا اور ہے، روحانی دنیا اور ہے۔ آپ جاتے ہیں بس اوقات پتہ نہیں چلتا کہ ملا گیا، گئے ہیں جی تسی داتا صاحب وہ بظاہر تانوں کچھ نہ لبے، لیکن جانتے جاؤ خواجہ نظام الدین محبوب الہ نے ایویں تے نہیں کیا جدا کو کام اڑے آوے 40 جمعراتاں داتا دے قدماں چ جاوے۔ خواجہ نے بالکل نہیں دسیا اوتھے جا کے اے کرے او کرے، کیا بس قدماں چ جاوے۔ پہلی بار جائے گا جو لبے گا نہیں پتہ لگے گا، پتہ کھل جائے گا، پھر جائے گا، پھر لبے گا، پھر جائے گا۔ دیکھو نا 10 سال اکھاں تے جو پٹی بنی ہوئے، 10 سال بعد پٹی کھولو تے صحیح طرح نظر آئے گا نہیں نا، تے 30 سال جڑی تیری پٹی اکھاں تے بنی رہی، دل تے غیبت حسد کینے دی پٹی بنی رہی، جدوں لتھے گی
ایک دم تے کام سیدھا نہیں نہ ہونا، ہولی ہولی میں جو بان بندی رکھا 10 سال تے کھولاں گا ایک دم سیدھی ہوئے گی نہیں نا، تے 30 سال جنہیں نماز ہی نہ پڑھی ہوئے، جنہیں اللہ اللہ ہی نہ کیتی ہوئے، ایک باری دربار تے جا کے کہے تے لبا کچھ نہیں ہو باہر تے سیدھی کر۔ بدرالدین سراندی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اتھوں نکل کے نا تے دلی چ آیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیڑے خلیفہ نے خواجہ معین الدین دے، بادشاہ وقت جدے مرید نے، توجہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تے کہندے نے میں کی ویکھیا کشف دی اکھ دے نال کہ ادھے آپ قبر تو باہر تشریف لے آئے نے، کشف دی اکھ نال کی ویکھیا کہ قبر مبارک سے آدھے وہ باہر تشریف لائے ہیں، تے کہن لگے کہ بدر الدین او جیڑی خواجہ باقی بلا کو تینوں نعمت لبھی ہے نا سنبھال کے رکھی اونوں میں ہی دتی ہے، سبحان اللہ کرو فٹافٹ خواجہ تے قدمہ جانا ہے، کیا نعمت انہوں میں ہی دیتی، بڑا احسان کیتا ہم نے کہ انہیں تینوں دے دیتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے چشتی بزرگ تے خواجہ باقی بلا کون ہے نقشبندی، ایتھے کہ کلیئر کرو کئیاں نے اپنی حد لائی ہے یہ چشتی ہیں یہ نقشبندی ہیں وچ کراس لایا ہے، اے بابے کی پہ دستے نے اے کراس تساں ہی لائے نے، اساں تے کدی کسی نو کراس نہیں کیتا، اسی تے آپس وچ ایک دوجے نو گفٹ دینے ہاں۔ گل سمجھ آ گئی، لینا نو نہ کھچو، خواجہ باقی بلا نقشبندی اے چشتی بابا کہندے نو گفٹ میں ہی دیتا ہے انہوں، توجہ ہے تہاڈی کہ کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، تے اینو سنبھال کے رکھی، اینو کی کری سنبھال کے رکھی۔ اوتھوں نکلے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی دی بارگاہ چ بدر الدین سرندی فرماندے نے، کہتے ہیں کہ میں جب خواجہ دے مزار اقدس تے گیا تھا میں ویکھ کے تنگ رہ گیا کہ آپ قبر مبارک سے جلوہ فرمان نہیں، قبر مبارک چوں نکل کے اپنی خانقاہ تے جلوہ فرمانے ایک تخت ہے او دے اوتے خواجہ معین الدین ہے، اور آپ کے چہرہ انور سے اتنا نور نکل رہا ہے، فرمایا کہ بندہ اکھ بھر کے ویکھ ہی نہیں سکدا، اکھ بھر کے انہاں نو توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے، اکھ بھر کے ویکھ نہیں سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہراً بھی باطناً بھی حسن عطا فرمایا، خود حسن ہیں مالا مال حسن سے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور فرمانے لگے بدر الدین جیڑا خواجہ باقی بلا نے تینوں گفٹ دیتا ہے نا او آیا قطب الدین کو لوں تے قطب الدین نو نعمت گفٹ میں دیتی ہے، بڑا احسان ہے انہاں دا تینوں دے چھڈی، اینوں سنبھال کے رکھی۔ او گل کو سمجھ آ رہی جے؟ اے کی دیندے نے کی گفٹ ہے؟ ویکھو نا میری گل سنو نا، ساڈے کول کوئی آوے کوئی پھل پیش کر دیاں گے، پھل پیش کر دیاں گے، کوئی ٹریڈیشنل ڈش پیش کر دیاں گے، لوکی تعریف بھی کرن گے، انہاں نو مزہ بھی آئے گا، لیکن وہ غذا ہوئے گی کدی جسم دی، جیڑی اینا کو لب دی ہے نا وہ جسم دی نہیں، کیونکہ ساری عمر آپ جو جسم دی نہیں کھاندے تے دینا تے بندہ ہوئے نا جیڑا اندے کول ہوئے، وہ تو بس ہمیں جو بھی کیفیت پوری کرنی ہوندی ہے تے اصل کھاندے نے روحانی، تے پھر جیڑا آوندا ہے انہوں گفٹ بھی روحانی دیندے نے۔ وہ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو انہوں کو گفٹ لینا سے تھوڑی بہت روحانیت چاہیے ہے نا کہ نہیں چاہیے؟ اللہ ایڈا پنڈا لے جا کے اندر لبا گجری تنوں کی وہ برانڈ دا سوٹ دے چھڈن گے، اندر تے سودے سیٹ کر جا کے انہوں کو، او جناب اچھا انہوں نے کہا جی وہ نعمت کتھوں گئی؟ ایتھوں ہی کتھوں گئی؟ بولو بولو کدھروں گئی؟ ایتھوں گئی ہے، تے بڑا احسان ہے انہوں نے تنوں دے چھڈی، اینوں سنبھال کے رکھی، اینوں کی کری؟ اصل چ گل پتہ کی ہے سنبھال سنبھال کیوں کہندے نے؟ دیکھو دل دی اصلاح بہت ضروری ہے، بڑے بندے کوشش کرتے ہیں دل دی اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جاندی ہے، تقوی اختیار کرتے ہیں اصلاح ہو جاندی ہے، لیکن کتے جا کے تھڑک جاندے ہیں، اے نہیں کہ بریک لا دینی اصلاح ہو گئی ہے، وہ تھڑک جاندے ہیں جا کے کتے پھر زیرو تے پلٹ کے واپس۔ وجہ کی ہے کہ اصلاح تے ہو گئی ہے، مڑ کے نگرانی نہیں کی تھی، دل دی اصلاح بھی کرنی ہے بعد چوں نگرانی بھی کرنی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے بعد چوں نگرانی بھی کرنی ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ عارفے کھڑی نے کی کیا؟ رنگو رنگ سہیلیاں ٹریاں لے کڑے بھریا اس دے جانے جس دا توڑ چڑھے، توڑ قیامت تک کے سودے لے کے جانے نے تو پھر کام پکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی اصلاح بھی کرو اس کی نگرانی بھی کرو۔ اب میں کہ تم سمجھ رہا نا ابھی بار بار کیوں کہ سنبھال کے رکھی، لے لیا کدھر بڑھ جانا نور، سنبھال کے رکھی۔ اور پھر فرمانے لگے
کہ مینوں یہ نعمت پتا کتوں لبھی ہے؟ مینوں نعمت گل کو سمجھ آ رہی تو کہ نہیں آ رہی؟ مینوں نعمت پتا کتوں لبھی ہے؟ خواجہ ابو یوسف ہمدانی کولوں، وہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے ترنٹ بزرگ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تو بعد ابو الحسن خرقانی، انہاں تو بعد بو علی، پھر انہاں دا نمبر ہوندا خواجہ ابو یوسف ہمدانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بزرگ، لو پھر چشتی بابا کہہ رہے جے منوں نقشبندی کولوں آیا ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ وچوں گلاں ساریاں سمجھا کرو۔ تے خواجہ ابو یوسف پتہ کون نے؟ حضور غوث اعظم جنہاں دے بارے چ فرماندے نے، کہندے نے میں زمانہ طالب علمی چ انہاں دی زیارت لئی جانا سا، انہاں زمانہ طالب علمی چ ایک باری کہہ دیتا سی کہ عبد القادر ایک دن آئے گا تو مسجد دے ممبر تے بہ کے لوکاں نوں خطاب کرے گا کہ قدمی ہاذہی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر اللہ دے ولی دی گردن تے وے۔ ہے کتھوں ٹریا کی ٹریا کی شے ہونی ہے؟ ایڈے بابے صاحب کے رکھی تے پھر بدر الدین سرہندی نقشبندی بابا کی شے ہونا ہے؟ توجہ ہے تہاڈی کہ کوئی نہیں ہے؟ سمجھ